بنی اسرائیل کے اندر نا ایک بندہ تھا، اس نے نا اپنے موت کے وقت، موت سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کی، کہنے لگا جی جب میری موت ہو جائے نا، میری وفات ہو جائے تو میری وفات کے بعد میری لاش کو آگ لگانی، اور آگ لگا کے نا تو وہ جو سوا بنے گی اس کو سمندر میں پھینک دینا ہے۔ اب پہلے تو ان کے بیٹے نہ مانے، آخر وصیت تھی، انہوں نے مان لی۔ مرنے کے بعد جلا کے ان کی خاک جو تھی نا اس بندے کی، وہ سمندر کے اندر بہا دی۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتوں کو فرمایا اس کی ساری خاک کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کر کے اس بندے کو زندہ کیا گیا۔ اللہ پاک نے اس بندے سے پوچھا کہ بتا تو نے یہ سارا کام کیوں کیا ہے، اس طرح کیوں کیا ہے؟ اس نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے ڈر لگتا ہے تیری بارگاہ میں آنے سے، تیری بارگاہ میں آنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات پکی جب طے ہے کہ ہم نے جانا ہے، جانا ہے جی کوئی بندہ جو کہے جی میں نے ادھر رہنا ہے؟ کوئی ایسا ہو ہاتھ کھڑا کرے کہ میں نے بھائی، جب یہ طے ہے، جب یہ پکی بات ہے کہ ہم نے جانا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اپنی زندگیوں کو بدلتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی زندگیوں کو بدلتے؟ بھائی یہ بوڑھے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے اپنی زندگیوں کو بدلنے، اب اس سے آگے کیا دیکھنا ہے؟ کیا رہ گیا اس سے آگے؟ بھائی اس سے آگے اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اب موت ہے۔ اب بھی اپنے آپ کو نہیں بدلنا، یہ تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بوڑھوں کے پاس تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ اللہ نے ان کو صحت دی، وہ مسجد میں آتے جاتے ہیں، اپنے چہروں پر داڑیاں سجائیں، اپنے ہر عمل کو اسلام کے مطابق کر لیں، پتہ ہے اب جانا ہے، اب ہماری منزل قبر ہے، قبر ہے، بس ہنڈ گئی جڑی ہنڈنی سی پیچھے ساری، اب اگلی منزل ہماری قبر ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہم کر لیں نا، اب اپنی قبر کو تو سنوار لیں۔